تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی، یہ نہیں فرمایا نمازی بندہ مجھ سے دعا مانگے، یہ شرط نہیں لگائی، تہجد گزار مجھ سے دعا مانگے، یہ نہیں فرمایا، فرما بردار مجھ سے دعا مانگے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، نوافل پڑھ کے دعا مانگے نہیں فرمایا، مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگے نہیں فرمایا، حرم میں بیٹھ کر دعا مانگے نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا بندہ گنہگار ہے، نافرمان ہے، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، کتنا ہی گناہ کیا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، اللہ فرماتے ہیں میں پروردگار تم سے وعدہ کرتا ہوں اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعهم الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کے ختم ہونے تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان مبارک میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان مبارک کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی جو اللہ سے مانگی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصہ میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، وہ عرض کرے گا مانگی تھی، اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، میں نے فلاں تکلیف ہٹا دی، اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دور ہونے کے لیے دعا کی تھی، مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا،
میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر اور ثواب تیرے لیے متعین کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہر دعا یاد کرائیں گے، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا بدل اور عوض بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی خواہش کرے گا، تمنا کرے گا کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر مل رہا ہے۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارہ کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بد دل نہ ہونا چاہیے۔ مسلمان حضرات دعا مانگتے ہیں تو جب اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو دعا مانگنا چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے، ہم سے دور ہے، یا یوں سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اللہ اتنا دور ہے ہاں جی کہ کوئی آنکھ دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ آج تک اور قیامت تک کسی نبی نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، نہ کسی نبی نے اللہ کو دیکھا اور نہ ہی کسی اللہ کے فرشتے نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ کی زیارت آج تک کسی نے نہیں کی سوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور بغیر کسی پردے کے زیارت کی، اسی لیے شک کے صدر ہوا۔ جب محمود صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو شک کے صدر ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، دل نکال کر جبریل علیہ السلام نے اس کو دھویا گیا دل مبارک کو زمزم کے پانی سے، فرشتے زمزم کا پانی لے کر آئے تو اس سے دھویا گیا، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں، سینہ مبارک میں انوارات اور برکات کو بھر دیا گیا تاکہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اللہ کی زیارت کرتے ہوئے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ دل کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی زیارت کر سکے۔ اگر محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت نہیں کرنی ہوتی، زیارت نہ ہونی ہوتی تو شک کے صدر نہ ہوتا۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو جبریل علیہ السلام نے چاک کیا، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر یہاں سے، جہاں سے ہڈی سینہ کی شروع ہوتی، یہاں سے لے کر ناف تک صحابہ نے دیکھا یہاں پر ٹانکے لگے ہوئے تھے، ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ تو محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور سچ فرمایا۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی، دنیا میں نہیں کی، عرش معلیٰ پہ جا کر کی۔ اللہ نے فرمایا میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو میں نے قانون بنا دیا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ کو ایسی جگہ پر بلاتا ہوں جہاں پر دنیا کا کوئی قانون چلتا ہی نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ اتنا دور ہے، تو اللہ کو پکارے کیسے، ہماری آواز وہاں تک کیسے جائے گی؟ اللہ نے اس سوال کو ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے جب تو پریشانی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، ضرورت کے وقت میں مجھے پکارے گا، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں گا۔ تیری شہرت بھی تیرے اتنا قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ نے فرمایا میرا بندہ، بڑا عجیب محبت کا انداز ہے، محبت کا لہجہ ہے یہاں پر۔ کیسے؟ جیسے ماں کہتی ہے میرا بیٹا، ماں کہتی ہے
میرا بیٹا جب بچہ گم ہو جائے، کافی وقت تلاش کرنے کے بعد ماں تڑپ رہی ہو، رو رہی ہو، ہاں جی، پھر بچہ ملے تو جب بچہ سامنے آئے گا تو کیا کہتی ہے؟ وہ میرا بیٹا، وہ میرا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا عبادی، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، سوال کرتا ہے، جب دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتے فإنی قریب، میں اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی، یہ نہیں فرمایا نمازی بندہ مجھ سے دعا مانگے، یہ شرط نہیں لگائی، تہجد گزار مجھ سے دعا مانگے، یہ نہیں فرمایا، فرما بردار مجھ سے دعا مانگے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، نوافل پڑھ کے دعا مانگے، نہیں فرمایا، مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگے، نہیں فرمایا، حرم میں بیٹھ کر دعا مانگے، نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا بندہ گنہگار ہے، نافرمان ہے، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، کتنا ہی گناہ کیا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت اللہ، اللہ فرماتے میں پروردگار تم سے وعدہ کرتا ہوں اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کوئی شرط نہیں لگائی، نماز پڑھ کے دعا مانگے، تہجد پڑھ کے، تلاوت کر کے، ذکر کر کے دعا مانگے، کوئی شرط نہیں لگائی۔ جب بھی کسی وقت بھی 24 گھنٹوں میں سے رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، کسی ٹائم بھی اللہ فرماتے ہیں مجھ سے میرا بندہ دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب، میں قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے مانگے، طلب کریں، دعائیں